نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، ذی القعدہ کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر گیا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینہ کی آمد ہے اور ذی الحجہ کے مہینہ کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری سنتیں جاری فرمائی ہیں، جن کا تعلق ذی الحجہ کے مہینہ سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث ہوئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تمام انبیاء مبعوث ہوئے، اس وجہ سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 2-3 جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، اور چھوٹے چھوٹے واقعات کئی صورتوں میں ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی بھی نہیں تھے، یعنی عیسائی بھی نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، تو پھر کیا تھے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے سادے الہ العالمین کے فرما بردار تھے۔ حنیفا مسلمہ، فرما بردار تھے، سیدھے راستے پر تھے، حق کے راستے پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی قومیں اور جتنی بھی ملتیں آئی ہیں، ان میں سے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق سمجھا، انہوں نے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہا، اور ہم مسلمان بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی ہی میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی جاری فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے
آپ کے والد کا نام آزر آتا ہے. بعض محققین کہتے ہیں کہ آزر ان کا لقب تھا، بعض کہتے ہیں کہ ان کے چچا کا نام تھا. بہرحال قرآن مجید نے ان کے والد کے نام آزر ذکر کیا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا. تو یہ جو آزر تھے یہ کنعان کے خاص مشیر تھے، نمرود کے ایک خاص مشیر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، ان کی ایک تو دربار میں بہت زیادہ مقبولیت تھی، اور دوسرا ان کا کاروبار بت بنا کر بت بیچنا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو مضبوط کیا اور اپنی بادشاہت اور حکومت کے رموز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے. قرآن مجید میں ذکر ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کو سب سے پہلے ایک اللہ کی طرف ایک توحید کی دعوت دی، اور اپنے باپ سے کہنے لگے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے ابا جان تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور نہ تمہارے کسی اور کام آتے ہیں، تو ایسے بتوں کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا جان مجھے الہ العالمین نے علم دیا ہے، توحید کا علم دیا ہے، وحدانیت کا علم دیا ہے، ما لم یأتک، اور وہ علم الہ العالمین نے آپ کو عطا نہیں کیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو میرے ابا جان آپ میری بات مان لو، میں سیدھے راستے کی طرف تمہیں لے کر جاؤں گا، تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان کے والد کو یہ توحید کی دعوت اچھی نہیں لگی. ظاہری طور پر اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بت فروش تھے، اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیتے تو ان کا دھندا تو غرق ہو جاتا. اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کو دربار میں ایک خاص اہمیت حاصل تھی، اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیتے تو دربار سے ان کو بے دخل ہونے کا خطرہ تھا. اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ رکھا. وہ کہنے لگے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھ کو میرے بتوں سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اے ابراہیم اگر تو اپنی ان حرکتوں سے، اس توحید کی دعوت سے باز نہیں آئے گا، لارجمنک، تو یا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ تو مجھ سے دور ہو جا، جدا ہو جا، گھر کو چھوڑ دے اور تعلق ختم کر دے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفر کو پسند نہیں کیا اور توحید کو پسند کیا، اور توحید پر اپنے گھر کو قربان کر دیا اور کہنے لگے قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی خفیا، کہ توحید کی دعوت تو میں نہیں چھوڑ سکتا، الہ العالمین کی طرف تو میں بلاتا رہوں گا، اور یہ جو آپ نے دوسرا آپشن رکھا ہے تو میں گھر سے چلا جاتا ہوں، گھر کو چھوڑ جاتا ہوں، لیکن ابا جان تمہارے ساتھ لڑ کر نہیں جاؤں گا، سلام علیک، تمہارے اوپر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف سلامتی ہی نہ ہو بلکہ میں تمہارا خیرخواہ رہوں گا اور اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتا رہوں گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جہاں تک بات رہی گھر کو چھوڑنے کی تو ابا جان اعتزلکم، میں تم سب کو بھی چھوڑتا ہوں، وما تدعون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ان سب سے اپنا تعلق ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ گھر والوں سے، نہ گھر والے جن بتوں کو پوجتے ہیں ان بتوں سے۔ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي، اور میں تو الہ العالمین کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، تو جب الہ العالمین کی توحید کی دعوت دیتا ہوں تو میری امید بھی الہ العالمین سے ہے، اللہ رب العالمین مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے، میری امید اللہ رب العالمین کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے والد کو چھوڑا، گھر کے دیگر رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنی پوری فیملی کو، پورے رشتہ داروں کو چھوڑا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام مشرکین کو چھوڑا تو اللہ رب العالمین نے ان کو پھر نوازا، کس چیز سے؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، کہ اس کے بعد ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اولاد بھی عطا فرمائی، اور صرف اولاد ہی نہیں عطا فرمائی، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ان کو نبی بھی بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام الہ العالمین کے ایسے جلیل القدر پیغمبر تھے کہ جب توحید کی باری آئی، الہ العالمین کے پیغام کی باری آئی، تو الہ العالمین کا پیغام ڈنکے کی چوٹ پر سنایا، اس میں کسی ناراض ہونے والے کی ناراضگی کو نہیں دیکھا، کسی تعلق داری کو نہیں دیکھا، کسی رشتہ داری کو نہیں دیکھا، کسی دعا سلام کو نہیں دیکھا، بلکہ سیدھا سیدھا توحید کا مسئلہ بیان کر دیا کہ حق اور سچ یہی ہے، اگر مانتے ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں مانتے ہو تو یاد رکھو میرا تم سے بھی تعلق نہیں، اور اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی ابتدا تھی، اپنے گھر کے اندر الہ العالمین نے ان کو اتنا بڑا رتبہ عطا کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے ایک منٹ بھی انہوں نے نہیں سوچا اور سارا کچھ چھوڑ دیا، الہ العالمین کی وحدانیت کا پرچار اپنے ساتھ لے لیا۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا پہلا مرحلہ تھا گھر کے اندر۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ قرآن مجید نے اس کا بھی ذکر کیا، فلما رأى القمر فلما رأى الشمس فلما رأى کوكبا، 3 چیزوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے جن کو ان کی قوم زیادہ تر پوچھتی تھی۔ چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، جب چاند غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ جو غروب ہو جائے وہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ چلو ان کو میں رب مان لیتا ہوں، جب ستارے بھی چھپ گئے تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ ستارے جو چھپ جائے وہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، سورج کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ ان سے بڑا ہے۔ چلو آپ کی بات 1 منٹ کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ یہ رب ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ کیسا رب ہے جو غروب ہو جاتا ہے، یہ سورج بھی رب نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں چیزوں کی مثال دے کر سمجھا کر اپنی قوم کو فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میری قوم کے لوگوں، میری ساری توجہ اور میری امیدوں کا مرکز وہ الہ العالمین کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ جن جن بتوں کو تم معبود کہتے ہو یہ تو اس کی مخلوق ہیں، یہ رب تو نہیں ہے، اس لیے میرا ان سے اعلان بیزاری ہے۔ جب سورج، چاند، ستارے جس قوم کی محبت، جس چیز کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے دل میں تھی، ایک ایک کا عیب نکال کر دکھایا تو وحاجہ قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے لگی۔ قال تحاجونی فی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی بڑے پیار سے سمجھایا، اتحاجونی فی اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے معاملے میں تم مجھ سے لڑتے ہو۔ وقد ہدان، حالانکہ اس الہ العالمین نے مجھے ہدایت بخشی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بی شیئا، اور ایک دوسری بات بھی سن لو کہ یہ جو تم مجھے ڈراتے ہو کہ ہمارے بت یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اس سے میں ڈرتا بھی نہیں ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر توہمات کا ایک ایسا مکر اور فریب چل رہا ہے، اور ان توہمات کے پیچھے کئی لوگوں کے مفاد وابستہ ہیں جو ان کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں کسی سے سنا ہوگا کہ اگر نماز نہ پڑھی تو برکت ختم ہو جائے گی، اگر سود کھانا نہ چھوڑا تو برکت ختم ہو جائے گی، اگر پرایا حق دبا کے رکھا تو برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ کبھی نہیں کسی سے سنا ہوگا، لیکن یہ بات سنی ہوگی، فلاں بابا جی صاحب کے بارے میں کچھ کہا تو تمہاری بگڑی ہی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پیچھے ان کا مفاد وابستہ ہے۔ آپ کو یہ بات سننے کو بہت کم ملے گی کہ اگر اپنے بہن بھائیوں کا حق مار کے کھا کے رہو گے، زندگی بھر ذلیل الخوار رہو گے، اللہ رب العالمین کبھی بھی مال میں اور اولاد میں برکت نہیں دیں گے، یہ چیز کبھی نہیں سنو گے۔ لیکن یہ سنو گے کہ اگر فلاں دربار کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ حالانکہ اس دربار کا کیا کام تم سے؟
وہ تو ایک اللہ کی مخلوق ہے، جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور آپ پھر بھی سانس لے رہے ہیں، ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، جواب دے سکتے ہیں۔ وہ بیچارے تو جواب بھی نہیں دے سکتے، سن بھی نہیں سکتے، لیکن ایک ان کے ساتھ وابستہ چیز جو ہے، کچھ لوگوں کا ان کے ساتھ مفاد ہے، اپنے مفاد کی خاطر یہ چیز وہ نہیں کریں گے اور ہمیشہ ڈرا کے رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کا سرے سے انکار کر دیا کہ یاد رکھو، میں ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، میرے دل میں ایک اللہ کا ڈر ہے، میں صرف خود سے ڈرتا ہوں۔ تمہارے ان سورج سے، چاند سے، یہ خود اللہ کی مخلوق ہیں، یا اور جن کو مورتیوں کو یا بتوں کو تم پوجتے ہو، ان سے میں نہیں ڈرتا۔ اگر تمہارے دل میں یہ چیز آتی ہے کہ تم مجھے ان سے ڈرا لوگے تو یہ غلط ہے۔ ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلانیہ طور پر جتنے بھی غیر اللہ تھے ان کا خوف اپنے دل سے بھی نکالا، اور جو ان کی بات سن رہے تھے ان کے دل سے بھی اللہ کے غیر کا خوف نکالنے کی کوشش کی۔